بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف اور ان کے حوالے سے قرآن کریم کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھی تھیں اور ان کا خلاصہ بھی رکھا گیا تھا۔ آج کے اس درس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں مزید چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ابو صخر حمید ابن زیاد سے مروی ہے کہ انہوں نے محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی۔ انہوں نے محمد بن کعب قرظی سے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ درخواست یہ کی کہ مجھے صحابہ کرام کے بارے میں بتلائیے، مجھے صحابہ کرام کا کچھ حال سنائیے، مجھے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ نے ان کو جواباً یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو تو صحابہ کرام کے بارے میں تمہیں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کی مغفرت فرما دی۔ یہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے ہیں، محمد بن کعب القرظی رحمت اللہ علیہ۔ تو فرمایا تم صحابہ کرام کا حال پوچھتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کی مغفرت فرما دی ہے اور ان کے لیے اپنی کتاب مقدس میں جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اتنے بڑے بزرگ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ انہوں نے ابو صخر نے پھر سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، تو قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے؟ تو انہوں نے جواباً قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ یہ قرآن کریم کا 11واں پارہ ہے۔ اس 11ویں پارے میں ہے والسابقون الاولون، سب سے پہلے جو پہلے لوگ ہیں، من المہاجرین، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی نیکی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کے کس پارے میں ہے؟ 11واں پارہ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس آیت کے تحت انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا، اور پھر ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جو ان میں سے ایسے لوگ تھے جو اچھے کام کرنے والے تھے صحابہ کرام میں، ان کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیا، اور جن سے کچھ ناپسندیدہ کام ہوئے
جن صحابہ کرام سے کچھ ایسے ناپسندیدہ کام ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی بھی مغفرت فرما کر ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ اب اس کے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کے لیے تو جنت ہے اور اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا ہر ایک کے لیے اللہ نے وعدہ کر دیا کس چیز کا؟ الحسنہ، بھلائی کا، جنت کا، ہر ایک کے لیے، وَكُلًّا ہر ایک کے لیے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا اور بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں، فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ تمہارا ایک احد کے برابر، ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صحابہ کرام کے ایک مٹھی یا نصف مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کے لیے؟ اپنے صحابہ اکرام کے لیے۔ یہ بہت ساری روایتیں ملیں گی آپ کو احادیث کی کتابوں میں حضرات صحابہ اکرام کے فضیلت کے حوالے سے، تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ حضرت ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، تنقیص سے مطلب یعنی نقص بیان کرتا ہے، کمزوریاں بیان کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جو شخص صحابہ کرام کی تنقیص بیان کرتا ہے، کمزوریاں بیان کرتا ہے، کوتاہیاں بیان کرتا ہے، ایسا شخص زندیق ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ زندیق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھیں قرآن و سنت وہ کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ قرآن صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ تو اگر کوئی بیچ میں سے حضرات صحابہ کرام کو نکال دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو مجروح کر رہا ہے، ان کی اگر وہ تنقیص بیان کرتا ہے، کوتاہی بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس چیز کے گواہوں کو کیا کر رہا ہے؟ مجروح کر رہا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ قرآن نازل ہوا پیغمبر پر، گواہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو اگر ان کو بیچ میں سے نکال دیا جائے یا نعوذ باللہ صحابہ کرام کی تنقیص بیان کی جائے اور ان کی کمزوریاں بیان کی جائے تو آج جو دین ہم تک پہنچا ہے تو وہ دین بھی کیا ہو جائے گا؟ سارا کا سارا مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ شخص کیا ہے؟ زندیق ہے۔ اور جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے، حقیقت میں وہ خود برا بلا کہنے کے لائق ہے، وہ خود برا بلا کہنے کے لائق ہے کہ اس کو برا بلا کہا جائے اور صحابہ کرام کو برا نہ کہا جائے۔ تو ان بزرگان دین اور اکابر کی اقوال کی روشنی میں معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دوسری بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے
کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا علم والا، بڑے سے بڑا تقوی والا ہو، تہجد گزار ہو جائے، جتنا بھی وہ محنت کر لے، لیکن وہ صحابہ کے مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اس بات سے کہ وہ اتنا عبادت گزار ہے، متقی ہے، اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحابہ کے مقام اور درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام انبیاء کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح کوئی ولی، کوئی بزرگ صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ مسائل آپس میں ہوئے، بعض جگہوں کے اندر کچھ اختلافات ہوئے، اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ میں آئندہ گفتگو کروں گا، تاکہ آپ کے ذہنوں میں اگر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بات اگر آتی ہے تو اس کی کیا ہو جائے، وضاحت ہو جائے اور تشفی ہو جائے۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر حضرات صحابہ کرام کو بہت اچھالا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، ان کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، لیکن اس مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی تنقیص بیان کی جائے، ان کی کمزوریوں کو پکڑا جائے اور ان کی کوتاہیوں کو پکڑا جائے۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے فقہی مسائل ہیں۔ فقہی مسائل میں نماز کا سلسلہ شروع ہے۔ کل میں نے آپ کو قبلے کے حوالے سے کچھ مسائل بتائے تھے۔ آج نماز کی نیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہے کہ جب ہم کوئی نماز ادا کریں تو نماز کی ادائیگی کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ منہ سے جب تک وہ نیت کے کلمات ادا نہیں کرے گا تو اس کی نیت اور نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہ زبان سے کیا کرتے تھے، ہر چیز کی نیت کرتے تھے، نہیں، بلکہ دل کے اندر انہوں نے نیت کر لی، وہ نیت ان کے لیے کیا ہو جاتی تھی، کافی ہو۔ آج اگر ہم بھی صرف نیت کر لیں اور ہماری نیت دل کی اگر نیت ہو تو زبان سے اس کی ادائیگی کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ بعض فقہاء کرام نے آج کل کے حالات کے پیش نظر اور آج کل کے دور میں یہ فرمایا ہے کہ اگر نیت کرتے ہوئے زبان سے کلمات ادا کر لیے جائیں نیت کے تو وہ کیا ہے، بہتر ہے۔ اس لیے کہ آج کل کا ذہن لوگوں کا، کس کا ذہن کدھر گھوم رہا ہے، کس کا کدھر گھوم رہا ہے، کس کا کدھر گھوم رہا ہے، تو دماغ حاضر ہی نہیں ہوتے۔ تو جب دماغ ہی آج کل حاضر نہیں ہوتے تو بہتر یہ ہے کہ وہ جہاں دل میں اپنی نیت کرتا ہے وہاں وہ زبان سے بھی نیت کی ادائیگی کر لیا کر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کی اور صرف دل ہی میں اس نے نیت کر لی تو اس کی نیت کیا ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ اس لیے تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ عشاء کی نماز پڑھنے آتا ہے، گھر سے عشاء کی نیت کر کے نکلا ہے، اذان ہو چکی ہے اور میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جب اس نے تکبیر تحریمہ کہی تو اس کے منہ سے عشاء کے بجائے کیا نکل گیا، ظہر نکل گیا، فرض کے بجائے کیا نکل گیا، سنت نکل گیا، نفل نکل گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
وہ جب چلا ہی گھر سے ہے وہ کس نیت کو لے کر چل رہا ہے؟ وہ نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے نکلا ہے. جب عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے نکلا ہے اور اس کی نیت ہی یہی تھی، یہاں پر آ کر حاضر دماغی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے کیا کلمات نکل گئے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا فرض کی جگہ نفل پڑھ رہا ہوں، تو نماز ایسی صورت میں اس کی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہوگی؟ یہ نیت کے حوالے سے مسئلہ. دوسرا مسئلہ فقہ کے حوالے سے کہ جب آپ نماز کے لیے نیت باندھیں تو اپنے پاؤں کو اتنے فاصلے سے رکھیں جو خشوع کے زیادہ قریب ہو. نماز کے اندر مطلوب کیا ہے؟ خشوع اور خضوع، اللہ کی طرف متوجہ ہونا عاجزی کے ساتھ، انکاری کے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کے لیے آپ جب کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں کیسے ہونے چاہیے؟ مناسب مقدار میں کھلے ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض حضرات نماز کے اندر پاؤں کو اتنا کھلا کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں. خشوع خضوع کے لیے کیا ہے؟ پاؤں کا قریب ہونا. اور اس کے لیے فقہاء نے مستحب جو لکھا ہے یعنی وہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو. کتنی انگلیوں کو بھائی؟ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو. تو اتنا فاصلہ 2 پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے. یہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کر لیا تو بہتر ہے، اگر کسی کا فاصلہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی حرج یا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کم مقدار میں ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ تو کم از کم 4 انگلیوں کے برابر. تیسرا مسئلہ نماز کے حوالے سے صفوں کی درستگی، یہ نماز با جماعت کا حصہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو تو نمازوں کے اندر صفوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، بہت توجہ دیتے تھے کہ صفوں کے اندر کوتاہی نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، دائیں بائیں نہ ہو، بالکل سیدھا برابر کھڑے ہوں. اب اس صف بندی کے اندر برابری کا تو حکم ہے، قریب قریب ہونے کے، کھڑے ہونے کا تو حکم ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز بہت غلط ہے. بعض لوگ کھڑے ہونے کا اور مل کر کھڑے ہونے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ملتے رہیں، اپنے آپ کو یوں ملتے رہیں. نہ سجدہ صحیح ہو رہا ہے، نہ رکوع صحیح ہو رہا ہے، اور نہ قیام صحیح ہو رہا ہے. اتنا آپ جڑے ہوئے ہیں کہ انسان سانس بھی لینا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے. تو قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ رگڑتے رہیں، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ ایسے قریب کھڑے ہوں، دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے قریب ہونے کا کہ ایک دوسرے کو رگڑتے رہو. نہ رکوع کی سمجھ آ رہی ہے اور نہ قیام کی سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی سجدے کی سمجھ آ رہی ہے. سمجھ میں آ گئی جی بات؟ تو یہ نماز کے بنیادی طور پر یہ 2-3 مسائل ہیں. نیت کا ہوگا، صفوں کی درستگی ہوگی، اور ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا طریقہ، اور دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، جو کہ 4 انگلی کو مستحب لکھا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے. اگر کسی وجہ سے اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر. تیسرا موضوع اور آخری آداب معاشرت. آداب معاشرت میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ہاں جائیں اور وہاں پر میزبان ہو یا میزبان کا خادم ہو یا کوئی اور ہو، اس سے اگر کسی چیز کا آپ تقاضا کریں، پانی ہے یا کوئی اور چیز ایسے، تو اس کو حکم دینا یہ کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے، یہ بے ادبی میں آتا ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی کے ہاں گئے، پانی کی طلب ہے، بھائی میرے لیے پانی لے کر آؤ. اب یہ جو حکم ہے نا، پانی لے کر آؤ، یہ ایک حکم کہلاتا ہے، اور مہمان بن کے جا کر حکم دینا یہ کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے، یہ بے ادبی میں آتا ہے. آپ کو اگر پانی یا ٹیشو یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دیجئے، مجھے پانی پلا دیجئے، مجھے ٹیشو کی ضرورت ہے، اگر ہے تو مجھے ٹیشو دے دیجئے. یہ کیا ہے؟ ادب ہے.
اور پہلا جو طریقہ تھا اس میں ادب نہیں ہے، اس میں حکم دے رہے ہیں آپ کہ بھئی یہ کام کرو، میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں کہ پانی پلاؤ مجھے، ٹیشو لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، جوتا لے کر آؤ، یہ حکم ہے۔ تو مہمان کو کسی کے ہاں جاتے وقت یہ طریقہ کار اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کو حضرات علماء نے بے ادبی لکھی ہے۔ ادب یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ مانگی جائے کہ بھائی پانی کی طلب ہے، مجھے پانی پلا دیجیے۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ